بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے تبلیغ ایک دینی فریضہ ہے۔ یہ سچ ہے، بیان جن میں ملے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و مدحت کا نہایت خوشنما لگتی ہیں وہ اجلی سی تحریریں ہیں۔ یا رب ہزار شکر تیرا ذکر ہے نصیب، الحق ہے تیرے ذکر سے روشن میری حیات۔ تبلیغ ایک اہم فریضہ اسلام ہے جس کی ضرورت پہلے بھی تھی، اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی، لیکن اس وقت حالات اس درجے تک نازک ہیں کہ مسلمانوں کو دورہ کام کرنا ہے، ایک دوسروں کو مسلمان کرنا اور دوسرے مسلمان کو مسلمان بنانا۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا سارا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں دین فطرت اسلام پر پیدا کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمولیت کا شرف عطا فرمایا اور خیر امت ارشاد فرمایا، اور اسے تمام عالم پر فضیلت برتری بخشی۔ ارشاد ربانی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ پس ہمیں اس صفت کی پوری نگہداشت کرنی چاہیے۔ ملی آپ ہی کی امت کو برکت، عمل مختصر سا جزا بے نہایت۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر مستدی تندہی سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا کیا۔ یہی تبلیغ اسلام اور اشاعت دین ہے، کیونکہ دین حق کی تبلیغ سے زیادہ کوئی امر خیر نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے خلاف شرع امر دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر دل سے برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے، اور یہ روایت ہے مسلم میں۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک انسان سے سوال کرے گا، فرمائے گا تجھے کیا ہوا کہ جس وقت تو برائی دیکھتا تھا تو نے اس سے منع نہیں کیا؟ رسول اللہ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہے گا میرے پروردگار میں لوگوں سے ڈر گیا اور تیرے عفو کی امید رکھی۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد ربانی ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ اور ظلم کی باتوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ ارشاد ربانی ہے، ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اسلامی تعلیمات کے لیے بنیاد وہ مجموعہ احکام اور ضابطہ حیات ہے جو نوع انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ خدا کی وحدانیت کا اعتقاد انسان میں قناعت، بے نیازی کی شان پیدا کر دیتا ہے، حرص و ہوس اور حسد کے رقیق جذبات اس کے دل سے نکال دیتا ہے، کامیابی حاصل کرنے کے ناجائز طریقے اختیار کرنے کا خیال تک اس کے ذہن میں نہیں آنے دیتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ کامیابی اللہ کے فضل پر موقوف ہے اور انسان کا کام صرف اپنی حد تک جائز کوشش کرنا ہے۔ رضا کا مجھے اپنی طالب بنا دے، رضا کا مجھے اپنی طالب بنا دے، الہی میسر ہو ایسی سعادت۔ قرآن کریم میں دعوت و تبلیغ کا طریقہ کار میں ایک صفت موعظت ہے۔ سورہ نحل کی آیت مبارکہ میں ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت و حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ حکمت سے مراد وہ طریقہ دعوت ہے جو مخاطب کے دل پر اثر انداز ہو سکے، اور نصیحت سے مراد یہ ہے کہ خیرخواہی اور ہمدردی کا جذبے سے بات کی جائے۔ عمدہ نصیحت سے مراد یہ ہے
کہ عنوان بھی نرم ہو، دل خراش توہین امیز نہ ہو۔ اگر بحث و مباحثے کی نوبت آئے تو مخاطب پر الزام تراشی اور بے انصافی سے مبرہ ہونا چاہیے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، روا نہیں ہے دین میں جبر و اکراہ، روا نہیں ہے دین میں جبر و اکراہ، رضا کے رستے بتائے خدا نے۔ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت داعی اللہ ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے وَدَاعِیًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِیرًا۔ سورہ احقاف میں ارشاد ہوتا ہے گفتار کے اعتبار سے اس شخص سے کون اچھا ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے شیریں کلام ہو، اعلیٰ درجہ کا شریفانہ کلام ہو، معقول اور دل لگنے والے دلائل ہوں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد ہوتا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 10، سورۃ العمران آیت نمبر 36، سورہ ہود آیت نمبر 120، سورہ نور آیت نمبر 33 اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 231 میں یعظکم کا لفظ جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، آیت مذکورہ میں دعوت کے لیے 3 چیزوں کا ذکر ہے، اول حکمت، دوسرے موعظہ حسنہ، تیسرے مجادلہ باللتی ہی احسن۔ دعوت بالحکمت اہل علم کے لیے ہے اور دعوت بالموعظہ عوام کے لیے ہے، اور مجادلہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں شکوک و شبہات ہوں یا عناد اور ہٹ درمی کے سبب ماننے سے منکر ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر آسانی کرو، دشواری پیدا نہ کرو اور ان کو اللہ کی رحمت کی خوشخبری سناؤ، مایوس یا متنفر نہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و اسلام میں مخاطب کی رسوائی کا نہ ہونے کا خیال رکھتے تھے، اس لیے کہ جب وہ کسی شخص کو برے کام میں مبتلا دیکھتے تو اسے براہ راست خطاب کرنے کی بجائے مجمع عام کو یوں خطاب فرماتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ فلاں کام کرتے ہیں، اور اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ وہ شخص خود بخود برے کام سے منتفر ہو جاتا تھا۔ سورۃ الاحزاب میں ارشاد ربانی ہے بے شک تمہارے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہی بہترین نمونہ ہے، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی در حقیقت اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اس طرح زندگی بسر کرنے کے بعد جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس پر اللہ اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی بارشیں کرے گا، کیونکہ جو امانت اس کے سپرد کی گئی تھی اس کا پورا حق ادا کر دیا۔ جس امتحان میں اللہ نے اسے ڈالا تھا اس میں وہ پورے نمبروں کے ساتھ کامیاب ہوا۔ یہ ابدی کامیابی ہے جو دنیا سے لے کے آخرت تک مسلسل چلی جاتی ہے، کہیں اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ نبی کا اسوہ حسنہ تجھے یہ درس دیتا ہے، نبی کا اسوہ حسنہ تجھے یہ درس دیتا ہے کہ تیری زندگی قرآن کی تفسیر ہو جائے، وما علینا الا البلاغ۔